السلام علیکم محترم سامعین، آج کا میرا عنوان ہے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لائی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو بہرہ مند رکھا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر داروگیر نہیں کریں گے۔ آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اس طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور یونس بھی رسولوں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے اس وقت کرہ ڈالا تو انہوں نے اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔ پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے ایک فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر کدو کے درخت کی بیل اگا دی اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرح پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے۔ سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدہ دیتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے جاؤ اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکار میں کر لیا۔ آپ کہاں بھیجے گئے؟ مفسرین نے ذکر کیا کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین موصل کے ایک شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور اپنے کفر و عناد میں بڑھتے چلے گئے۔ جب ایک طویل مدت گزرنے کے باوجود ایمان نہ لائے تو آپ ان سے الگ ہو گئے اور ان کو 3 دن بعد عذاب آنے کی وعید سنائی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور دیگر بہت سے علماء سلف متاخرین نے کہا ہے کہ جب یونس علیہ السلام ان سے الگ ہوئے اور انہوں نے نزول عذاب کو یقینی محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ رجوع کرنے کے جذبات پیدا کر دیے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی اس پر نادم اور پشیمان ہوئے اور عاجزی کے اظہار کے لیے ٹاٹ کے لباس پہن لیے اور ہر قسم کے جانور سے ان کے بچوں کو الگ کر دیا، اور سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں زاری اور الہا کرنے لگے اور زور زور سے رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ مرد، عورتیں اور بچے بچیاں اور مائیں سب آہ پکار کرنے لگے۔ اونٹ اور ان کے بچے بلبلائے اور گائیں ان کے بچے ڈکارنے لگے اور بکریاں اور ان کے بچے مہماننے لگے، یعنی کہ بالکل ہیبت ناک منظر تھا۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوت، طاقت اور رحمت سے ان پر آیا ہوا ڈال دیا جو اندھیری رات کی طرح ان پر منڈلا رہا تھا۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس کیوں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی اور اس سے اس کا ایمان فائدہ دیتا، یعنی گزری ہوئی قوموں میں کوئی ایسی بستی کیوں نہیں کوئی کہ وہ کامل اور صحیح ایمان لاتی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کوئی قوم ایسی نہیں گزری، بلکہ در حقیقت یوں ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دیکھ کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مگر قوم یونس جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ڈال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک فائدہ دیا، یعنی یہ پورے کے پورے لوگ ایمان لے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں رہنا۔ الغرض آپ قوم کے ساتھ ناراض ہو کر بستی سے نکلے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی اور موجوں کے بھنور میں پھنس گئی اور ڈولنے لگی اور بوجھل ہو گئی۔ قریب تھا کہ کشتی والے سب غرق ہو جائیں، مگر کشتی والوں نے مشورہ کیا کہ ہم آپس میں قرعہ اندازی کر لیں، جس کے نام قرعہ نکل آئے اس کو دریا میں پھینک دیتے ہیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو سکے اور ڈوبنے سے بچ جائیں۔ جب قرعہ اندازی ہوئی تو قرعہ آپ کے نام نکلا، لیکن وہ لوگ آپ کو دریا میں پھینکنے کے لیے تیار نہ تھے۔
تو دوسری دفعہ قرآن اندازی ہوئی تو پھر بھی قرآن آپ کے نام نکلا، پھر تیسری بار قرآن اندازی ہوئی پھر بھی آپ کے نام نکلا۔ اب وہ بڑا معاملہ پیش آیا جو اللہ چاہتا تھا، یعنی کہ آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے اس وقت کوڑا ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب آپ کے نام پورا نکلا تو آپ نے خود کو سمندر کے حوالے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے بحر اخضر سے ایک بڑی مچھلی بھیجی جس نے آپ کو نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے نام فرمان جاری کر دیا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے بلکہ یہ امانت ہے، لہٰذا اس کا گوشت نہیں کھانا، نہ اس کی ہڈی توڑنی ہے۔ مچھلی نے آپ کو پکڑا اور ایک عرصہ تک آپ کو سمندر میں لیے پھرتی رہی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو آپ نے سمجھا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب اپنے اعضاء کو حرکت دی تو آپ نے محسوس فرمایا کہ میں زندہ ہوں، تو اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے اور عرض کیے، میرے رب، میں نے عبادت کے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بنایا ہے کہ کسی نے ایسی جگہ کو کبھی سجدہ نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس بارے میں علماء تفسیر کا اختلاف ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ آپ کو مچھلی نے چاشت کے وقت نگلا اور شام کو باہر پھینک دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 7 دن۔ امیہ بن سلت کا شعر اسی آخری قول کی تائید کرتا ہے، اے اللہ، تو نے یونس کے اپنے فضل سے نجات دی جبکہ وہ کئی راتیں مچھلی کے پیٹ میں گزار چکے تھے۔ سعید بن ابی الحسن اور ابو مالک رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن ٹھہرے، مگر حقیقت کے لحاظ سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مچھلی آپ کو لے کر سمندر کے نمکین پانی اور سمندر کی تاریکیوں اور اتھاہ گہرائیوں میں گھومتی رہی۔ وہاں آپ نے سنا کہ مچھلیاں رحمان کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے دانے اور گٹھلی پھاڑنے والے اللہ کے لیے کنکریوں کو تسبیح کرتے ہوئے سنا۔ وہ اللہ جو 7 آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان سب کچھ کا پروردگار ہے۔ ایسے وقت اور مقام یونس علیہ السلام نے اپنی زبان حال اور مقال سے کہا، جس کی خبر عزت و جلال والے، پوشیدہ اور مخفی چیزوں کا جاننے والے اور مصیبتوں کو دور کرنے والے نے دی، جو آوازوں کو سنتا ہے خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اور اسی نے اپنی کتاب مبین میں فرمایا جو اسی نے اپنے رسول امین پر اتاری، اور وہ قائلین میں جس نے سب سے زیادہ سچا ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا، اور یاد کر مچھلی والے کو جب وہ چل دیا اور اپنے گھر والوں کی طرح سے وہ غصے کی حالت میں تھا، اس نے گمان کیا کہ ہم اس کی گرفت نہیں کریں گے، اس پر تنگی نہیں کریں گے۔ اس نے اندھیروں میں پکارا کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصورواروں میں سے ہوں۔ پس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ اے میرے اللہ، تو برکت والی ذات ہے، تو جو مقدور کر دے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس نے اندھیروں میں پکارا۔ ابن مسعود اور ابن عباس ابن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، سمندر کے اندھیرے، رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ سالم بن ابی الجعد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے نگل لیا تھا، اس لحاظ سے وہ مچھلیوں کا اندھیرا تھا اور دوسرا سمندر کی تہہ کا اندھیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے ہو گیا ہو تو وہ مچھلی کے پیٹ میں لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہرا رہتا۔ اس کے 2 مفہوم بیان کیے گئے۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ پڑھتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہ کہتا، اپنی عاجزی اور انکساری کا اعتراف نہ کرتا اور اس کی طرف رجوع اور توبہ نہ کرتا، تو قیامت دن تک وہاں رہتا اور مچھلی کے پیٹ سے ہی اٹھایا جاتا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر وہ مچھلی کے پکڑنے سے پہلے وہ فرمانبرداری اور نمازی اور اللہ کی کثرت سے یاد کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، تو یہی مفہوم ضحاک بن قیس اور دیگر اکابرین نے کیا۔ ابن جریر نے بھی یہی پسند کیا، اور اس مفہوم کی تائید یہ حدیث بھی کرتی ہے جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کو یاد کرو، وہ تجھے یاد کرے گا۔ اللہ کو یاد کر اور تو اسے اپنے سامنے پائے گا، فراخی کی حالت میں تو اسے یاد رکھ، وہ تجھے تنگی میں یاد رکھے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بند کرنا چاہا تو اس مچھلی کی طرف وحی فرمائی کہ اس کو پکڑ مگر اس کو کوئی زخم نہ آئے اور نہ اس کی ہڈی ٹوٹے۔ اور جب مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی تہہ میں گئی تو یونس علیہ السلام کو ایک اور آواز سنائی دی، تو اپنے دل میں ہی کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں ہی وحی فرمائی کہ یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح پڑھنے کی آواز ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، اور جب فرشتوں نے آپ کی تسبیح کہنے کی آواز سنی تو فرشتے کہنے لگے، اے اللہ، ہم اجنبی سی جگہ میں ہلکی سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ یونس ہے، اس نے میری نافرمانی کی تو میں اس کو سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ فرشتے نے کہا کہ یا اللہ، وہ تیرا نیک بندہ ہے اور ہر روز اس کے نیک اعمال تیری طرف بلند ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے یونس علیہ السلام کی سفارش فرمائی، پس اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، پس اس نے آپ کو ساحل سمندر پر بیمار حالت میں ڈال دیا۔ یہ الفاظ مفسر ابن جریر کے ہیں۔ پھر بزار کے کہتے ہیں کہ یہ روایت ہمارے علم کے مطابق یہ روایت اسی طرح سند ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا خیال آیا تو کہنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ پکار عرش کے نیچے تک پہنچی۔ فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ، یہ ہلکی سی آواز یعنی پہچانی ہے، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ عرض کیا کہ مولا، کہ تیرے بندے یونس کے مقبول اعمال اور قبول کی ہوئی دعائیں ہمیشہ بلند نہیں کی جاتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ تو اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو آسانی تندرستی کی حالت میں اچھے کام کرتا رہے تو مصیبت سے اسے نجات دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کی کھلی زمین پر ڈال دیا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے یہ بات زائد بیان کی ہے کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کدو کی بیل اگا دی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یقطین کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کدو کی بیل کو کہتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک جنگلی بکری پیدا کر دی اور اس کو آپ سے مانوس کر دیا، اور وہ زمین سے گھاس وغیرہ کھا کر گزارا کرتی تھی اور صبح شام آپ کو دودھ پلاتی رہی، یہاں تک کہ آپ نے اچھے انداز سے نشو و نما پائی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس پر کدو کی بیل اگا دی۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو وہ لاغر کمزور ہی رہتے۔ حضرت انس کی مذکورہ بلا روایت غریب ہے، اس میں ایک راوی ہے لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کی تائید کرتی ہیں۔ واللہ تعالیٰ عالم، جیسا کہ خود اللہ پاک نے فرمایا، پس ہم نے اسے کھلے میدان میں ڈال دیا، یعنی ایسی جگہ جس میں درخت وغیرہ نہ تھے، سقیم یعنی کمزور جسم والے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے چوزا ہو جس کے بالوں پر نہیں ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی بچے کی طرح جب وہ پیدا ہوتا ہے نرم و نازک تھے جس پر بال نہیں تھے، اور ہم نے اس پر کدو کی بیل لگا دی۔ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کا معنی کدو کیا ہے، اور بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ آپ پر کدو کی بیل اگانے کے بہت سے فوائد ملحوظ تھے۔ اس کے پتے بہت نرم ہوتے ہیں، کافی تعداد میں ہوتے ہیں، سائے دار ہوتے ہیں، مکھی اس کے قریب نہیں جاتی، اس کا پھل شروع سے لے کر آخر تک کھایا جاتا ہے، کچا اور پکا دونوں حالتوں میں کھایا جاتا ہے، اس کے چھلکے اور بیج سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، البتہ بہت فائدے مند اور مقوی دماغ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری آپ کے لیے مسخر کر دی، جنگل سے چر لیتی تھی اور صبح شام آپ کے لیے دودھ مہیا کرتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور آپ پر اس کا فضل اور رحمت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد نجات دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو بھی ہمیں پکارتا ہے اور ہماری طرف بنا لیتا ہے، ہم سے اسی انداز میں اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔